شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی شعیب علیہ السلام کی دعوت پر انکار کیا اور شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی تھی کہ آپ اگر ان سب باتوں سے باز نہیں آئے تو آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والے یہ لوگوں کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یہ دھمکی انہوں نے دی تھی۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہمارے درمیان اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا اور یہ قوم سمود کو ہلاک کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں بار بار شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور اس قوم کی تباہی اور ان کے عذاب کا بھی ذکر ہے۔ جب یہ قوموں کو عذاب دیا گیا تو ایسا نہیں کہ انہوں نے جیسے ہی نبیوں کو جھٹلایا اور ان کو عذاب دیا گیا، بلکہ ان کو اللہ نے مہلت دی۔ بار بار اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا۔ اللہ نے پہلے ان کو چھوٹی موٹی تکلیفوں میں مبتلا کیا کہ شاید وہ سدھر جائے، تو پھر جیسے ہی وہ تکلیف سے مصیبت سے باہر آ جاتے پھر وہی سرکشی شروع کر دیتے۔ پھر ان کو اللہ نے بہت سارے انعامات سے بھی نوازا، تو ان کو مصیبتیں بھی پہنچی، وہ نہیں سدھرے، انعامات بھی ملے تب بھی انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، نہیں سدھرے، اس کے باوجود اپنی گمراہیوں پر انکار پر قائم رہے۔ تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آئے، مہلت ان کو پوری دی گئی، تو دنیا میں بھی ان کے اوپر عذاب آیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیوں ہلاک فرماتا۔ 5ویں پارے میں اللہ نے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں تمہیں عذاب دے گا اگر تم ایمان لاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ ایمان لانا ہے، بس نبیوں کو مان لینا ہے، نبیوں کو مان لیں گے تو پھر عذاب سے بھی بچ جائیں گے اور آخرت میں جہنم سے بھی بچ جائیں گے۔ تو بس اتنا ہی ان سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کے ذکر کے بعد 9ویں پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ سب سے زیادہ قرآن مجید میں جس نبی کا واقعہ بیان ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہیں بہت تفصیل کے ساتھ، کہیں تھوڑی تفصیل کے ساتھ، کہیں مختصر، سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اس زمانے میں جبکہ فرعون وہاں پر خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اور مصر میں 2 قوم رہتی تھی، ایک تو فرعونیوں کی قوم جن کو قبطی کہتے تھے، دوسری بنی اسرائیل۔ یہ فرعونی حکومت کر رہے تھے اور بنی اسرائیل پر یہ لوگ ظلم کر رہے تھے، گویا ان کو دوسرے درجے کا شہری بنا کر انہوں نے رکھا تھا۔ مصر میں جتنے مشکل کام ہیں، وہ لکڑیاں کاٹنا، پتھروں کو چھانٹنا، عمارتیں بنانا، صاف صفائی کرنا، جتنے مشکل کام تھے وہ سب بنی اسرائیل سے لیے جاتے تھے، اور جتنی سہولیات تھی، جتنے اچھے اچھے کام تھے وہ سب قبطیوں کو ملتے تھے۔ بہت ظلم ہو رہا تھا ان کے اوپر۔ یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ یوسف علیہ السلام جب مصر آ گئے تو پھر مصر میں ہی آپ رہے، پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب اسرائیل تھا، انہی کے اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے یعنی پہلے تو ابراہیم علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو عراق میں پیدا ہوئے، پھر نار نمرود میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے، وہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا
تو مصر جانے والا قافلہ ان کو کنویں میں سے نکال کر مصر لایا۔ تو اس طرح بنی اسرائیل مصر آئے تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام بھی مصر آ گئے، ان کے بھائی بھی مصر آ گئے، اور یہ بنی اسرائیل کا مصر میں آغاز ہو گیا۔ تو بنی اسرائیل پہلے حکومت میں تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، بعد میں وقت گزرتے گزرتے کیا ہو گیا، فرعونی حکومت میں آ گئے، اور یہ بنی اسرائیل جن کے ہاتھ میں حکومت تھی، حکومت بھی ان کے ہاتھ سے گئی، اور ان کو دوسرے درجے کا بھی شہری بنا کر رکھا گیا تھا، ان پر فرعونی ظلم کرتے تھے۔ اسی ظلم سے بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے اور ان کو ہدایت دینے کے لیے، اور جن نبیوں کی تعلیمات کو وہ بھول گئے تھے اسے پھر یاد دلانے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہیں مصر میں پیدا ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی فرعون کو ایک خواب آیا تھا، اور خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں نے یہ بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل جن پر تم لوگ ظلم کر رہے ہو، اس بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ تمہاری حکومت چھین لے گا، تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ فرعون کے ذہن میں یہ خواب اور یہ تعبیر اٹک گئی، اور اس نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں بنی اسرائیل میں، وہ جتنی عورتیں حاملہ ہیں ان کا ریکارڈ رکھیں، اور جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو اس بچے کو قتل کر دیں۔ یہ فرعون نے بنی اسرائیل پر، اب اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ عورتوں کا ریکارڈ رکھا جا رہا تھا، حاملہ عورتیں کس کس گھر میں ہیں، پیدائش قریب آتی تو سپاہی فرعون کے آتے تھے، پیدائش ہوتے ہی اس بچے کو قتل کر دیں۔ جب اتنا بڑا ظلم ہونے لگا تو پھر خود فرعون کے لوگوں نے کہا کہ بنی اسرائیل ہی ہمارا کام کرتے ہیں، اب یہ بچوں کو ہم مار دیں گے تو مستقبل میں ہمارے کام کون کرے گا، ان کا ہونا بھی ضروری ہے، تو ایسا کرو کہ 1 سال کے بچوں کو مار دو، 1 سال کے بچوں کو چھوڑ دو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس سال کے بچوں کو قتل کرنا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی امی جان نے، 20ویں پارے میں اس کا ذکر ہوا ہے، ان کی امی جان نے فرعونیوں کے ڈر سے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی ایک صندوق میں ڈال کر سمندر میں ڈال دیا کہ یہاں بھی سپاہی آئیں گے اور اس بچے کو قتل کر دیں گے، اور وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے ہی محل کے پاس گیا۔ فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ بہت نیک عورت تھی، ان کا قرآن میں ذکر ہوا، اللہ نے بیان کیا کہ نیک عورتوں میں فرعون کی بیوی کی مثال دینی چاہیے، وہ بہت نیک عورت تھی، اللہ کی بندی تھی، بعد میں فرعون نے سخت سزا بھی دی ان کو۔ تو جب وہ فرعون کے محل کے پیچھے وہ صندوق گیا تو وہ حضرت آسیہ نے وہ صندوق لے لیا، اور فرعون کو شبہ ہوا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہی ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری اولاد نہیں ہے، اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے، ہم اپنے گھر میں رکھ لیں گے، ہم پرورش کریں گے۔ بہرحال فرعون راضی ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہیں پر رہنے لگے، لیکن ابھی وہ بچے تھے۔ تو پھر یہ ہوا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی امی جان سے یہ وعدہ کیا تھا، یہ القاء فرمایا تھا کہ بچے کو صندوق میں ڈال کے سمندر میں ڈال دو، اللہ کا وعدہ ہے کہ واپس تمہارے پاس آئے گا۔ تو اس کا بھی طریقہ یہ ہوا کہ جب وہ آئے، کسی عورت کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نہیں پی رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی جو بڑی تھی، چلنے پھرنے کے قابل تھی، انہوں نے یہ سب دیکھ لیا کہ ہمارے بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ انہوں نے جا کر کہا کہ یہ بچہ کس عورت کا دودھ پیے گا بنی اسرائیل میں، وہ میں بتا سکتی ہوں۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ایک فلاں عورت ہے، یعنی ہماری امی جان ہے، ان کو بلاؤ، ان کی خاصیت یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ ان کا دودھ پی لیتا ہے، ان کے دودھ میں وہ لذت ہے۔ تو ان کو بلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کے امی جان کو، اور کہا گیا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا۔ تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اس بچے کو لے جاؤ، اس کی پرورش تم کو کرنا ہے، یہ بچہ ہمارا ہے۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی امی جان کے پاس آ گئے۔ اللہ نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا، تو اس سے پہلے 2 نشانیاں عطا فرمائی۔
ایک نشانی تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، جس کا یہاں پر ذکر ہوا کہ وہ عصا ڈال دیتے تو اژدھا بن جاتا تھا، اور جب اس کو اٹھا لیتے تو پھر لاٹھی بن جاتا تھا، اور ید بیضا یعنی روشن ہاتھ، آپ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو روشن ہو جاتا تھا۔ یہ دو نشانیاں لے کر فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وہی خدا ہے، اسی کی عبادت کرو۔ تو فرعون نے کہا کہ نشانی کیا ہے آپ کے پاس؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نشانی بتا دی۔ تو فرعون نے درباریوں سے مشورہ کر کے جادوگروں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم یہ جادوگروں سے مقابلہ کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کیا، جادوگر ہار گئے کیا، جادوگروں نے بھی ایمان قبول کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ جادوگر بھی تمہارے شاگرد ہیں، یہ مجھ کو معلوم نہیں تھا، اس طرح منصوبہ بنا کے تم میرے پاس پہلے آئے ہو، پھر یہ اپنے ہی شاگردوں کو مقابلے کے لیے لائے ہو، یہ جان بوجھ کر تم سے ہار گئے، یہ سب ایک پلان ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ پھر اس کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ نکلنے کا بھی واقعہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، تو ایک فرعونی اور ایک بنی اسرائیل دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو وہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، بنی اسرائیل کے شخص نے، تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور وہ خپتی کو ایک گھونسا مار دیا کہ تم اس پہ کیوں ظلم کر رہے ہو، ایسے ہی ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مار دیا، موسیٰ علیہ السلام اتنے طاقتور تھے، وہ گھونسے سے مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت یہ تھی کہ جب مدین گئے تھے، کئی دنوں کے بھوکے پیاسے تھے، اور جو مدین کے کنویں پہ پتھر تھا 40 لوگ مل کے اس کو ہٹاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سفر کی تھکان، بھوک پیاس کے باوجود اکیلے اس پتھر کو انہوں نے ہٹا دیا، اتنی طاقت تھی ان کا گھونسا تھا، ایک گھونسا مارتے ہی وہ مر گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، وہ بنی اسرائیل کا آدمی بھی گیا، اور پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ ایک فرعونی قتل ہو گیا ہے، کس نے قتل کیا ہے، تحقیق ہونا شروع ہو گئی۔ دوسرے دن کیا ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو وہی شخص ایک دوسرے فرعونی سے لڑ رہا تھا، پھر اس نے کہا کہ مجھے بچائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی بدماش معلوم ہو، کل ایک سے لڑے، اس کو میں نے مار دیا، اس کا قتل ہو گیا، وہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، پھر آج تم لڑ رہے ہو۔ یہ کہہ کے موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے، اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے بھی گھونسا مار کر قتل کر دیں گے جیسے کل آپ نے اس کو مار دیا؟ یہ راز اس نے پاش کر دیا۔ وہ فرعونی جلدی سے گیا اور جا کر بول دیا فرعون کے دربار میں کہ وہ جو آدمی ہمارا مرا ہے وہ موسیٰ نے مارا۔ پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری اور ان کو سزائے موت دینے کا حکم جاری کر دیا۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی، موسیٰ علیہ السلام جلدی سے وہاں سے نکلے۔ ایک شخص جو فرعون کے دربار میں تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا، اس نے بھی آ کر کہا کہ آپ جلدی چلے جائیے، سپاہی آ رہے ہیں، آپ کو گرفتار کریں گے اور آپ کو سزائے موت دینے کا اعلان ہو چکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جلدی سے وہاں سے مصر سے ہجرت کر کے مدین آئے، جہاں پر شعیب علیہ السلام تھے۔ پھر وہاں آنے کے بعد وہاں کا جو واقعہ ہے وہ 20ویں پارے میں بیان ہوا ہے۔ پھر وہاں سے واپس مصر آئے اور باضابطہ فرعون کے دربار میں جا کر اللہ کا پیغام سنانے کا حکم ہوا۔ پھر یہ جادوگروں کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد جادوگر بھی ایمان لائے۔ تو پھر اس کے بعد فرعون نے پورے بنی اسرائیل پر ظلم کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پورے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، سمندر پار کر گئے اور فرعون اور فرعونی سمندر میں آ گئے اور پانی سمندر کا مل گیا اور ان کو پانی میں ڈبو دیا گیا۔ جب یہ فرعونی سب ڈوب گئے، واپس ان کو بنی اسرائیل کو مصر میں لایا گیا۔ اب فرعونیوں کی حکومت ختم ہو چکی تھی، بنی اسرائیل کو دوبارہ وہ حکومت بھی دی گئی، وہ سرزمین بھی دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے ظلم سے آزاد کراتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ 9ویں پارے کے 2-3 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہیں پر یہ بھی بیان کیا کہ فرعونیوں پر اللہ نے کئی طرح سے عذاب نازل فرمائے، لیکن یہ نہیں سدھرے۔ پہلے قحط سالی آئی، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ دعا کریے، بارش ہو جائے گی تو ہم آپ پہ ایمان لائیں گے۔
موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بارش ہوئی، پھر مکر گئے، ان کی پھر اب کھیتی ہو گئی تو ٹڈیوں کا عذاب آیا، پوری کھیتیاں ٹڈیاں کھا لیتی تھی، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، پھر کہنے لگے دعا کریے یہ ٹڈیوں کا عذاب جائے گا تو ہم ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ بھی عذاب گیا، پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لائے۔ پھر اس کے بعد جوؤں کا عذاب آیا، اتنے جو پڑے کہ پریشان ہو گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوئی درخواست۔ پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، اتنے مینڈک کہ فرعونی کھانا کھانے کے لیے منہ بھی کھولتا تھا تو کوئی مینڈک اچھل کر منہ میں گھس جاتا، اتنے مینڈک آ گئے، پریشان ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی درخواست۔ خون کا عذاب آیا کہ جیسے ہی پانی لیتے تھے وہ خون بن جاتا تھا۔ یہ سب عذاب فرعونیوں پہ تھا، بنی اسرائیل محفوظ تھے، ایک ہی جگہ پر تھے۔ اتنے سب عذاب آئے، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ختم ہوئے، پھر بھی ہر بار فرعونیوں نے سرکشی کی۔ جب وہ ایمان نہیں لائے تب اللہ نے ان کو ڈبویا، اس کے بعد سمندر میں ان کو ڈبا دیا گیا۔ تو یہ اتنی مہلت ان کو دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اب بنی اسرائیل کو جب حکومت مل گئی، فرعونیوں کے ظلم سے نجات مل گئی، تو ان کی بدمعاشی شروع ہو گئی بنی اسرائیل کی۔ یہ سوکھے سرکش قوم تھی، اب یہ سب بھول گئے ہم پر کیا ظلم ہو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کیسے بچایا، یہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی تنگ کرنے لگ گئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا، اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی، فرعون سے نجات دی، تمہارے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، تم کو حکومت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی، اس کے باوجود تم تورات کے احکام پر نہیں چلتے ہو، موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے سوال کرتے ہو، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ایک بت بنا کر دیجیے، ہم پرستش کریں گے۔ 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو یہاں پر بت پرستی شروع ہو گئی۔ ان کی سرکشیوں کا بھی ذکر ہوا کہ یہ بھی قوم کچھ کم نہیں تھی، پہلے مظلوم تھی، اللہ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ظلم سے نجات دی، ان کو جب حکومت مل گئی، طاقت مل گئی، ظلم سے بچ گئے تو پھر ان کی سرکشی شروع ہو گئی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان فرمایا کہ آپ نے اللہ کے دیدار کو طلب فرمایا، پھر وہ تجلی نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے، وہ بھی واقعہ یہاں پر عطا ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا مقام بیان ہوا کہ اللہ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا، وہ کلیم اللہ ہے، تورات آپ نے عطا کی، اور جب تورات لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام تب تک یہاں قوم جتنا بھی سونا تھا ان سب کو گلا کر ایک گائے کی شکل انہوں نے بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو بہت ہی غضبناک ہوئے، اور جو آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے ان کو چھوڑ کر گئے تھے، ان کی بھی آپ نے داڑھی پکڑ لیا اور سر پکڑ لیا اور اس کو ہلانے لگے کہ تم نے کیا کیا، میرے جانے کے بعد سنبھالنا چاہیے تھا قوم کو۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ میں نے بہت سمجھایا مگر یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، آپ مجھ پر سختی مت کیجیے۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، پھر ان کی ایک توبہ مقرر ہوئی، اور اتنی سخت توبہ مقرر ہوئی کہ جس نے بھی اس کی پرستش کی تھی اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دے، جس نے پرستش نہیں کی وہ ان کو قتل کرے سزا کے طور پر، یہ تسلیم اور رضا کے ساتھ قتل ہو جائے، یہی ان کی توبہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو معاف کیا گیا۔ یہ پورا واقعہ 9ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ بھی بیان ہوا کہ جب یہ لوگ سفر میں تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا تو اللہ نے ایک پتھر پر عصا مارنے کا حکم دیا۔ 12 قبیلے تھے تو پتھر سے 12 طرف سے پانی نکلا، اور ہر قبیلے کا ایک مقرر کیا گیا تھا کہ یہاں سے پانی پی لیں۔ پھر ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا کہ مچھلی کا شکار مت کرو ہفتے کے دن، اللہ نے حرام فرمایا تھا، مگر انہوں نے وہ بھی نہیں مانا۔ تو انہوں نے ہیلا یہ گڑھ لیا کہ کیا کرتے تھے، جمعہ کے دن ایک چھوٹے چھوٹے گڈھے بنا کر چھوڑ دیتے تھے کہ مچھلیاں آئیں گی اور پھنسیں گی، اور ہفتے کے دن ایسا کرتے تھے۔ تو ہفتے کے دن اس گڈھے میں آ کر مچھلیاں پھنس جاتی تھی، اور اتوار کے دن اس کو آ کر نکال لیتے تھے۔ یہ بھی شکار کی شکل تھی، یہ بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے ایسا کیا۔ اس کے نتیجے میں ان کو پھر ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا گیا،
وہ بندر اور بد جانوروں کی شکل میں مسخ کر دیے گئے، پھر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ سب بنی اسرائیل یہ شروع سے ہی سرکش قوم ہے۔ آج فلسطین میں یہ مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب فرعون ان کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا، اللہ نے نبی کو بھیج کر ان کو ظلم سے نجات دی، لیکن یہ ایسی سرکش قوم ہے کہ نبیوں کے زمانے میں بھی انہوں نے ایسی سرکشی کی، نبیوں کے جانے کے بعد تو نبیوں کی تعلیمات کو ہی انہوں نے چھوڑ دیا۔ آج پوری دنیا اگر پریشان ہے تو اسی بنی اسرائیل سے پریشان ہے، یہی یہودیوں سے پوری دنیا آج پریشان ہے۔ آج بھی دنیا میں یہودیوں سے بڑا کوئی بدماش اور سرکش نہیں ہے۔ پوری دنیا کو جنہوں نے تباہ کر کے رکھا ہے، جتنے خطرناک ہتھیار دنیا میں اس وقت انسانوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، وہ یہودیوں کی ہی ذہنیت ہے۔ جتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں وہ یہودیوں کی ذہنیت ہے، جتنے تباہی دنیا میں مچ رہی ہے وہ سب یہودیوں کی سرکشی ہے۔ یہ ایسی سرکش قوم ہے۔ قرآن مجید نے جو واقعات بیان کیے ہیں آج کے زمانے کے بنی اسرائیل کو دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے سے یہ ایسے ہی چلے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہی کچھ واقعات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قیامت کا انکار کرنے والوں کا ذکر کیا کہ کچھ لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں، ہم جو بھی ہے دنیا کی زندگی ہے، آخرت کچھ نہیں ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے اللہ نے یہاں پر 9ویں پارے میں دلائل دیے۔ پھر آدم علیہ السلام کا بھی یہاں پر ذکر ہوا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، کہ تمام انسانوں کو آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا سے پیدا کیا گیا۔ انسان حضرت آدم و حوا سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر مشرکین کو کہا گیا کہ تمہارے جن بتوں کی تم پرستش کر رہے ہو وہ تو تمہاری ہی طرح مخلوق ہے، اور تمہاری طرح کیا بلکہ تمہاری طرح بھی نہیں ہے۔ تم کو تو آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، ان کو تو نہ آنکھ ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، وہ اپنے اوپر سے ایک مکھی نہیں اڑا سکتے، اتنے عاجز و بے بس ہے۔ ان سے زیادہ تو تمہارے پاس طاقت ہے، تم ان کی عبادت کیسے کر رہے ہو، اس پر غور کرو، سب اللہ کی عبادت کرو۔ یہ یہاں پر ذکر کیا گیا۔ سورہ اعراف ہی کے آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب قرآن شریف کی تلاوت ہو تو جس تک بھی وہ آواز پہنچ رہی ہے ان کو غور سے سننا چاہیے۔ قرآن شریف پڑھا جا رہا ہو تو ہم آپس میں باتیں نہیں کر سکتے، وہ سننا ضروری ہے۔ یا تو ہم قرآن شریف پڑھنا سنیں، یا نہ سننا ہو تو جو پڑھ رہے ہیں ان سے بول دیں کہ آپ آہستہ پڑھیے۔ تو پڑھنے والے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، کہاں پڑھ رہا ہوں۔ جہاں لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اپنی باتوں میں مصروف ہیں، وہاں جا کر زور سے پڑھنا نہیں شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ قرآن شریف زور سے ہم پڑھیں گے تو جس تک آواز جائے گی ان پر سننا لازم ہوگا، پھر وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر انہیں سننا پڑے گا، تو یہ مشقت میں ڈالنا ہے۔ تو قرآن شریف کو آہستہ پڑھنا چاہیے۔ جب لوگ سننے کے لیے تیار ہوں تو زور سے پڑھا جائے، ورنہ پھر ہم اس کو آہستہ ہی پڑھیں۔ یہ آخر میں اس کے بعد سورہ انفال ہے، 9ویں پارے کے آخر میں سورہ انفال شروع ہو رہا ہے۔ سورہ انفال کیا ہے؟ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سورت ہے، قرآن شریف میں 8ویں نمبر پر ہے، نازل ہونے میں اس کا نمبر 88 ہے، 88 ہے۔ مال غنیمت کا ذکر ہوا ہے، یعنی جب مسلمان جنگ کریں گے تو جب کافروں کی شکست ہو جائے گی تو ان کا جو بھی مال ملے گا، وہ جو بھی ان کے تلوار ہے، تیر ہے، زرہ ہے، سونا چاندی، جو کچھ بھی ان کے پاس ملے گا وہ سب مال غنیمت ہے۔ اللہ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا تھا۔ وہ مال کیا ہوگا؟ انہی مجاہدین کے اوپر تقسیم ہوگا۔ اس کا ایک حصہ بیت المال میں آئے گا، ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا کہ وہ جو چاہے کرے۔ تو یہ مال غنیمت کا ذکر یہاں پر ہوا ہے۔ غزوہ بدر کا ذکر ہوا کہ مسلمان صرف 313 تھے، کفار و مشرکین 1000 تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی فتح ہوئی، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، اور ان کے کتنے مال مسلمانوں کو ملے، اللہ نے یہ سب ان کے لیے حلال فرما دیا تھا۔ اسی کو انفال کہتے ہیں، یعنی مال غنیمت۔ اس کے بعد مومنوں کی صفت بیان ہوئی، مومن کیسا ہوتا ہے؟
سورہ انفال میں، مومن اللہ سے ڈرتا ہے، یہ مومن کی صفت ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، گناہ سے باز آنا چاہیے، نافرمانی سے باز آنا چاہیے، اور قرآن کی آیتیں سن کر ایمان مضبوط ہوتا ہے مومن کا۔ قرآن کی آیتیں سن کر مومن اپنے رب پر توکل کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ سب سچے مومنین کی علامتیں ہیں۔ اور آگے یہ بیان ہوا کہ جہاد اسلام کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاد کا مطلب ہوتا ہے اسلام کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے جو کچھ بھی کوشش کرنا ضروری ہے وہ کوشش کی جائے۔ حضور کے زمانے میں جو جہاد ہوا، کفار اور مشرکین مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جنگ کرتے تھے، مسلمانوں نے اس کے جواب میں جنگ کی، اور جنگ اسی کو جہاد کہا گیا۔ جنگ کسی بھی دور میں جنگ ختم نہیں ہوتی ہے، آج بھی دنیا میں جنگیں چل رہی ہیں۔ آج جو اسرائیل جنگ کر رہا ہے اس کو لوگ جنگ بول رہے ہیں، وار بول رہے ہیں، اسی کو عربی میں جہاد بولتے ہیں۔ جہاد کو لوگوں نے بدنام کر دیا۔ جنگ آج بھی چل رہی ہے، ہر ملک کے پاس ہتھیار ہے، سپاہی ہے، فوجی ہے، جنگیں بھی ہوتی ہے، حملے بھی ہوتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں یوکرین کی جنگ ہوئی، ابھی یہ فلسطین کی جنگ چل رہی ہے، اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئی ہے۔ دنیا آج ترقی کا دعویٰ کرتی ہے، جہاد پر اعتراض کرتی ہے، لیکن آج بھی دنیا جنگ سے بری نہیں ہو سکی۔ آج بھی تیسری عالمی جنگ کا خطرہ دنیا پر منڈلا رہا ہے۔ تو جنگ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کتنی بھی آگے بڑھ جائے، جنگ تو بہرحال رہے گی، جنگ کے سامان بھی رہیں گے، جنگ کرنے کے لیے فوجی بھی رہیں گے۔ یہی چیز اسلام کرتا ہے تو اس کو بدنام کرتے ہیں، دنیا خود یہ کام کرتی ہے۔ تو ہر قوم کو اپنی حفاظت کے لیے، اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے، اپنی زمین کی حفاظت کے لیے ہتھیار بھی رکھنے پڑتے ہیں، فوج بھی رکھنی پڑتی ہے۔ عربی میں اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ اس کا ذکر یہاں پر ہوا ہے۔ اس کے بعد جنگ بدر کا ذکر ہوا کہ جنگ بدر میں پانی کی بہت کمی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، اس سے ریت بھی دب گئی، صحابہ کرام کو پانی بھی مل گیا اور کنواں بھی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ میں اگر کسی کو پانی کا سورس مل گیا تو آدھی جنگ تو وہ ویسے ہی جیت گیا۔ جو جنگ کسی قلعے میں نہیں ہو رہی ہے، باہر میدان میں ہو رہی ہے، صحرا میں ہو رہی ہے، تو جس کے پاس کنواں ہے، جس سائڈ میں کنواں ہے، جس کے قبضے میں کنواں ہے، سمجھیے کہ وہ آدھی جنگ تو جیت گیا۔ تو مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں ان کو پانی کی سہولت عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑی بات تھی مسلمانوں کے لیے، اور کفار و مشرکین کے لیے پریشانی تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 میں سورہ انفال میں بیان ہوا کہ لوگ اگر برائی میں مبتلا ہوں تو ان کو نصیحت کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ کسی بھی مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو سمجھائے۔ اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ یہاں بیان ہوا ہے کہ اگر مسلمان خود غرض بن جائے گا اور یہ سوچے گا کہ میں ٹھیک رہوں، دوسرے سے مجھ کو کیا لینا دینا، وہ گناہ کر رہا ہے تو وہ جانے، وہ مرے گا، وہ جواب دے گا، مجھ کو اس سے کیا تعلق، یہ غلط فکر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر دوسرے کو آپ بگڑنے دیں گے، ایک دن آپ بھی بگڑ جائیں گے۔ بگاڑ کو وہیں پر ختم کیجیے۔ جب کوئی آدمی بگڑتا ہے تو اکیلا نہیں بگڑتا، دھیرے دھیرے پورے معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے۔ کوئی بیماری ہے، پہلے ہی اس کا علاج کیجیے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے، جہاں بھی گناہ ہو رہا ہے اسے بولنے کا، روکنے کا حق ہے۔ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہم کو بولنے والے، ہم اپنی مرضی، ہمارا پیسہ جا رہا ہے، ہم جو چاہے کریں، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن کہتا ہے کہ آپ بول دیجئے کہ میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، میں آپ کو بول سکتا ہوں۔ یہ اختیار اللہ اس کے رسول نے دیا ہے۔ کسی کو بھی نصیحت کرنے کے لیے استاذ ہونا، پیر و مرشد ہونا، باپ ہونا، چچا ہونا، بڑا ہونا، خاندان کا ہونا، محلے کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے، وہ سمجھا سکتا ہے۔ یہ حق بنیادی طور پر اسلام میں ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ اس کے بعد
ایک واقعہ بیان ہوا ہے سب سے آخر میں 9ویں پارے میں کہ حضور نے جب مکہ مکرمہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام پھیلنے لگا تو اتنا پھیلنے لگا کہ لوگ ظلم کرنے کے باوجود بھی مسلمان بن رہے تھے۔ 3 سال مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوا، مسلمانوں کو شبہ ابی طالب میں رہنا پڑا، اس کے باوجود بھی اسلام نہیں رک رہا تھا۔ تو کفار اور مشرکین نے بیٹھ کر ایک مشورہ کیا، میٹنگ کی تھی۔ وہ میٹنگ کیا ہوئی تھی مشرکین کی، وہ یہاں 9ویں پارے میں آخر میں بیان ہوئی ہے۔ اس میں 3 تجویزیں چلی تھی۔ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اسلام پھیل رہا ہے یہ پیغمبر اسلام سے یعنی محمد عربی، تو ایسا کیا جائے کہ ان کو قید کر دیا جائے۔ ان کو قید کر دیا جائے گا تو یہ باہر نہیں پھریں گے، لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے، اسلام نہیں پھیلے گا۔ تو یہ بھی رائے پاس نہیں ہوئی کہ نہیں، قید کریں گے تو ان کو چھڑا لیا جائے گا، ان کے جانصاف چھڑا لیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو پھر یہ ہوا کہ بھئی نکال دیں گے تو یہ جہاں جائیں گے وہاں اسلام پھیلائیں گے، بات تو ختم نہیں ہوگی۔ پھر یہ رائے پاس ہوئی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو پھر مشورہ یہ ہوا کہ قتل کون کرے؟ جو بھی قتل کرے گا، ان کا جو قبیلہ ہے بنی ہاشم بنی مطلب، یہ لوگ تو جنگ کریں گے اور اس آدمی کو مار دیں گے، اس پورے قبیلے سے جنگ کریں گے۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی لیا جائے، پورے مل کر ایک ساتھ حملہ کر کے مار دیں۔ اب یہ 2 قبیلے ہیں، بنی ہاشم حضور کے بنی مطلب، یہ دونوں اتنے قبیلوں سے نہیں لڑ سکتے۔ تو پھر ان آدمیوں کو منتخب کیا گیا، یہ قبیلے کا یہ جوان، یہ قبیلے کا جوان، اتنے پورے مل کر رات کے وقت حضور کے مکان پر جائیں اور پورے مل کر اندر جائیں، پورے ایک ساتھ حضور پر حملہ کریں۔ اب کسی سے بھی بنی ہاشم بدلہ نہیں لے سکتے۔ یہ انہوں نے بیٹھ کر دارالندوہ میں طے کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ بیٹھ کر اللہ کے نبی کے ساتھ کیا کیا جائے یہ چال چل رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ اللہ نے یہ آیتیں نبی پر نازل فرما دی کہ پیارے حبیب وہاں مشورہ ہو رہا ہے کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ آپ کے قتل کا یہ لوگ فیصلہ کر چکے ہیں، آپ راتوں رات ہی مدینہ منورہ کے لیے نکل جائیں گے۔ جب بھی حضور نکلے بھی نہیں تھے جب تک یہ پورے جوان آ کر گھر کو گھیر چکے تھے۔ اللہ کے رسول نے مٹھی میں کنکریاں لی، ان کی طرف کچھ پڑھ کر پھینک دیا اور ان کو حضور نظر نہیں آئے۔ حضور ان کے سامنے سے ہی نکل گئے، سیدھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر سیدھے مکہ مکرمہ سے باہر نکلے۔ غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا۔ یہ ادھر جو جوان گھر گھیر کر کھڑے تھے یہ بہت دیر کے بعد اندر گئے تو وہاں پر حضور تھے ہی نہیں۔ حضور کے بستر پر تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے، ان کو تو قتل کرنا نہیں تھا انہیں۔ جلدی سے وہاں سے نکلے، جا کر قوم کو بول رہے ہیں کہ بھئی وہ تو ہے ہی نہیں اپنے گھر میں، تو بولے جاؤ جلدی تلاش کرو، جہاں ملے وہیں پر انہیں قتل کر دو۔ تو 3 دن تک وہ تلاش کرتے 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 تھک گئے۔ جب تلاش کر کے تھک کے بیٹھ گئے تب پھر حضور غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ 9ویں پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس طرح اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور مشرکین کے منصوبے ناکام ہو گئے۔ یہ 9ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ نظیم کل 10ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔